الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالسرور. قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں اس کے روبرو پیش ہونا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. محترم سامعین کرام، اللہ کریم نے مخلوق پیدا فرمائی اور بالخصوص اشرف الخلق اس حضرت انسان کو پیدا فرمایا، تو اس کی ذات رب ہے، اور رب وہ ذات ہوتی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمائے. تو مخلوق بنیادی طور پر جب دیکھیں گے تو محتاج ہے اور خالق کی ذات بے نیاز ہے. اسے ہر شے کا جو حصول ہے اس کی نسبت خالق کی طرف سے ہے. اللہ جل شانہ نے نہ صرف وجود پیدا فرمایا، نہ صرف استطاعت عطا فرمائی، بلکہ زندگی بسر کرنے کا ہر پہلو جو ہے اس کی بھی رہنمائی عطا فرمائی. اب جب بحیثیت مرد اور خاتون ایک ازدواجی زندگی کی بات آتی ہے تو یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے بنی نوع انسان کی حیات، کل حیات کا. بقائے انسانی کا راز مضمر ہے. اللہ کریم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ہر ضرورت کو پوری فرمایا ہے، تو یہی رشتہ اگر وہ اصول جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس سے ہٹ کر کو خواہشات ذاتی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے. اور یہی جو ضرورت ہے وجودی، اس کی تکمیل اللہ کریم کے حکم اور اللہ کریم کے نام پر ہو تو نہ صرف اس سے تقویت ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں امن کا سبب بھی ہے اور ایک دوسرے کی موافقت کے ساتھ معاونت کا بھی سبب ہے کہ بندہ ایک دوسرے کا مددگار ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا بقائے انسانی کا ذریعہ ہے کہ اس کے وہ سلوک جو دین نے عطا فرمائے ہیں اسی کے تحت جیسے ساری زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ازدواجی رشتے کا جو نبھانا ہے یہ بھی اللہ کریم کے حکم سے ہے. اور ایک چیز عرض کروں کہ جب بھی کوئی بات، کوئی پہلو یہ توفیق نصیب ہوگی کہ بندہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کریم کا حکم مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، تو ہر وہ پہلو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. اور جب بات دنیا اور آخرت کی آتی ہے تو یہ جو دنیا کے حصے ہیں اس میں جو اعمال ہیں صالح ہیں الحمدللہ، اور اللہ نہ کرے غیر صالح ہیں، تو دونوں کے اثرات یہ جو اعمال اختیار کر رہا ہے اس پر. ہمارے سجدوں، ہمارے رکوع سجود کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس سے اخروی حیات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں کوئی ضرورت ہے. اگر اخروی حیات کی بھی بات ہے تو وہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں آسودگی بھی ہو، سکھ بھی ہو، سکون بھی ہو، اور وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی ہو تو ہی ممکن ہے کہ آخرت کی تعمیر. تو اگر کوئی بے حیائی کے امور میں چلا جاتا ہے، برائی کرتا ہے، اور برائی ایسی بیماری ہے کہ یہ نیکی سے دور کر دیتی ہے. بے حیائی ایسا عنصر ہے کہ جو اندھا بن پیدا کرتا ہے. اور اللہ کریم نے اس کا علاج قرآن کریم میں نماز کو ارشاد فرمایا، جہاں سارا دینی حصہ جسے عمل میں لایا جائے وہ برائی سے دور کرتا ہے. لیکن نماز کے بے شمار فوائد میں قرآن کریم نے اس کے ایک نتیجہ جو ہے
اور بہت بڑا حصہ انسانی حیات اور انسانی معاشرے میں اس پہلو کا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب برائی اور بے حیائی سے رک جانا فزیکل اور نان فزیکل دونوں حصوں میں بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ عمل جو کیا گیا یا وہ سوچ جو لغو تھی، دونوں پہلوؤں میں یہ بات کا اطلاق آتا ہے۔ اب نماز کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ اس کے اصول و ضوابط جو ہیں اس کے مطابقت ہو، اور اس ادائیگی میں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نمازی نماز میں بھی ہو، ظاہراً نمازی کھڑا ہے، وہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے، وہ ثنا بھی پڑھ رہا ہے، وہ درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے، رکوع سجود تشہد سے گزر رہا ہے، ارکان پورے کر رہا ہے، لیکن اگر وہ خود اس نماز کے اندر موجود نہیں ہے قیام صلاح کے معنی میں کہ نمازی خود نماز میں بھی تو موجود ہو، اس کا دھیان کہیں اور ہو، تو پھر اثرات جو اس کے ہیں مرتب اس طرح نہیں ہوتے کہ جس طرح نماز کی ادائیگی پر ہونے، چونکہ کمزوری ادا کرنے والا۔ تو یہ وہ حصہ ہے اور وہ نسخہ ہے جو انسانی معاشرے میں ایک عدل کی کیفیت قائم کر دے۔ اب بات بے حیائی سے اس کے علاج تک گئی، پھر واپس جو عرض کرتا آتا ہوں کہ جو آج کا حصہ جس میں بیان فرمایا گیا، یعنی ضرورت، وجودی ضرورت اور انسان کی جو ضرورت، معاشرے کی ضرورت، بقائے انسانی کی ضرورت، یہ وہ پہلو ہیں کہ اس ازدواجی رشتے کو بھی جب اللہ کریم کے حکم کے مطابق استوار کیا جائے گا تو اس سے حاصل جو ہے وہ اخروی تعمیر بھی ہوگی۔ سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجتے رہو، قدموا لانفسکم، یہ اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس رشتے سے نسل انسانی آتی، اور جو حکم اللہ کے مطابق نافذ اپنی ذات پر کرتا ہے تو پھر بات یہاں نہیں رکتی کہ اسے اس کا فائدہ یہاں ملے، چونکہ کوئی بھی درست عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے تو نتائج درست مرتب ہوتے ہیں۔ تو نتائج میں ایک نتیجہ موقع کا ہے جو عارضی ہے، اور ایک نتیجہ وہ ہے جو اخروی ہے، جو اس عمل کا بدلہ اخروی حیات میں ملے گا، وہ ابدالآباد حیات ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ دوامی حصوں میں سامنے آئے گی۔ اور یہاں جب نتیجہ عارضی کی بات آئے گی تو عارضی نتائج میں بھی وہ عمل جو بد ہو وہ تکلیف دیتا ہے، اور جب بد عمل ظاہراً موقع پر تکلیف دے رہا ہے تو پھر اس بدی کی جو اخروی حیات ہے یقیناً پھر وہاں بھی تکلیف کا سبب بنتی چلی جائے گی، اور اللہ معاف فرمائے۔ لیکن ایک نقطہ اسی بات سے جو دوسرا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ صالح عمل بندہ کرتا ہے تو اسے دنیا کے نتائج میں سخت نتیجے سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ کی راہ پر کوئی نکلا ہے تلوار اٹھا کر تو اس کا جسم جو ہے اس پر زخم آ سکتے ہیں، اس کی گردن کٹ سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، بھوک پیاس سے گزر سکتا ہے، کتنے ہی پہلوؤں سے تکلیف سے گزرتا ہے۔ لیکن جب ان تکالیف کو حکم کے مطابق دیکھیں گے تو یہ تعمیل حکم میں آئیں گی، اور ان تکالیف سے جو موقع کا حصہ ہے اسے بھی جب آپ احادیث مبارکہ سے دیکھیں گے تو قیامت کے دن جو شہداء ہیں وہ بھی اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ بار الہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج، جو لذت تیرے نام پر وجود کے کٹوانے میں ہے وہ کسی شے میں نہیں۔ تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں اللہ کریم کی طرف سے رزق ملتا ہے، یعنی ان کی حیات ایسی ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ زندہ ہے۔ اب اس کے نام پر جس کی گردن کٹی شہید کہلایا، اب جو غازی ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے نعوذ باللہ؟ تو اس کے اثرات اس کے مطابق اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ کریم استقامت عطا فرمائے اور ایمان سلامت لے جانا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسی لیے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فوزا عظیم، بہت بڑی کامیابی سے بیان فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر بات میاں بیوی کے رشتے کی ہو رہی ہے تو اس بات کو بھی بنیادی اصول پر لانا ہوگا کہ ہر پہلو سے اللہ کریم کا حکم مانا جائے۔ اب جب اللہ کریم کا حکم مانا جائے تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جیسے اب بات کھیتی کی تو کھیتی کسان کے تحت آتی ہے،
اب جب بات کسان کے اختیار کی آتی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بے موسم جو ہے وہ کاشت کی گئی ہو، تو وہ اصول ضرور اپنے ساتھ جو ہے وہ انہیں اختیار کرتا ہے تو اسے فصل نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی ازدواجی زندگی کو میاں بیوی کے رشتے میں تحت اور اختیار کے حساب سے دیکھیں گے تو ذمہ داری ہے۔ تحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظلم ڈھایا جائے، تحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاتون کو انسان نہ سمجھا جائے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کا حق بھی اور ہر ایک کا جو فریضہ ہے یہ بھی مقرر فرما دیے گئے۔ قرآن کریم اصول مقرر فرماتا ہے، آپ جس آیہ کریمہ کو دیکھیں گے آپ کو ان کے ساتھ شان نزول ملے، اگر اس کے شان نزول کے ساتھ ہی منسلک کر دیا جائے تو پھر آج اس طرح کا جو واقعہ پیش آئے اس کا اصول کیا ہو؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ قرآن کریم اصول بیان فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے راہ ہدایت کا بھی سبب ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، یعنی تمہیں ہر طرح سے معاونت اور رہنمائی قرآن کریم سے اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ آیات ہیں قرآن کریم جن کے میں ترجمہ جو ہے وہ اس زمن میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں جب بات آئے گی تو یہ لازم دیکھنا کہ جہاں کوئی اپنا حق سمجھتا ہے وہاں اس کے ذمہ فرائض بھی ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جہاں رشتہ کیا جاتا ہے بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی تلاش، بڑی ڈھونڈ، بڑا ایک خوبصورتی ہو رہی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہے، ایک چاہت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ رشتہ طے ہو جائے، شادی ہو جائے، اس کے بعد نہ صرف خاندان بلکہ وہ بنیادی حصہ عنصر جو میاں بیوی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو فتح و شکست میں لگ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ کہ وہ معاون ہیں ایک دوسرے کے، مقابل کیوں ہم سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آج ہم فقہی مسائل میں فروع کو مقابل لے آئے ہیں اور کتنے تضادات پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ معاونت کا ہے۔ اس معاون کو مخالف جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر فتح و شکست میں لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کٹھن کر دیتے ہیں، بجائے اس معاونت کے ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس تلخی سے نہ صرف دونوں کی ذات خراب ہوتی ہے، دونوں خاندان جو ہیں وہ تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اب اسی پہلو کو جس بنیاد پر وہ رشتہ قائم ہو رہا ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام پر قائم ہونے والے رشتے کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کیا جائے، اختیار کیا جائے، وہ نتائج ایسے ہوں گے جس سے زندگی میں سکھ آئے گا۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جو یہاں ختم نہیں ہوں گے، کوئی عمل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کسی سے کوئی عمل سرزد ہوا، کسی نے غلطی کی، کسی نے اچھائی کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس موقع پر یہ بات جو ہوئی اس کا یہ نتیجہ اخذ ہوا اور بات ختم ہو۔ نہیں، یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کا نتیجہ عارضی جہان ہے، اسے آپ عارضی پہلوؤں میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں وہ عمل جو ہے وہ سرائیت کر جاتا ہے اور اپنے حصے کا ایک نتیجہ جو ہے معاشرے میں دے دیتا ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو معاشرے کی تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نتائج نظر آتے ہیں، اور اگر اعمال بد ہیں اللہ نہ کرے تو معاشرے میں اتنا تعفن پھیلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کٹھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ ایسے اقدام ہیں کہ یہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، وہ عمل ہے جس کا نتیجہ پھر آئے گا۔ ایک تو یہ نتیجہ ہے جو جہاں زندگی بسر کر رہے ہو، ایک پھر وہ نتیجہ ہوگا جو آخرت میں حساب کتاب کے دن، قیامت کے دن، قیامت کو ہر ایک کو ملے گا۔ اور اللہ کریم معاف فرمائے، رعایت عطا فرمائے، اپنی رحمت فرمائے کہ وہ حساب آسان ہو، سخت نہ ہو۔ لیکن آج موقع ہے، آج ہمیں اپنی زندگی کو ایسے بسر کرنا ہے۔ تو یہ جو بنیادی عنصر ہے معزز خواتین و حضرات، اس رشتے کو دیکھیں۔ جہاں جس گھر میں جھگڑا ہے، جہاں جھگڑے کی توقع پیدا ہو رہی ہے، یا جہاں اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ان تمام پہلوؤں میں دیکھیں جو اللہ نے حکم عطا فرمایا اس کے ساتھ مطابقت ہو۔
وہ مطابقت نہ صرف رشتے میں برکت دے گا، زندگی میں ٹھہراؤ بھی دے گا، زندگی میں خوشی بھی دے گا، اور یہ وہ اعمال ہوں گے جو آخرت کو جا رہے ہوں گے، یعنی یہ اعمال آخرت کی طرف جب جائیں گے تو تعمیر ہوگی، کیونکہ اعمال بد اللہ معاف فرمائے کہ معافی کی توفیق نصیب ہو جائے، وگرنہ ان کا بار جو اٹھانا ہے وہ بہت محال ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، جس بنیاد جو تمہیں دی گئی اللہ کا نام، اس سے ڈرو۔ اب اللہ جل شانہ سے جو ڈرنا ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے رحمت اپنے اوپر لازم فرما لی ہے۔ اب کیسا غفور الرحیم ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے میں نے رحمت اپنے اوپر لازم فرما لی۔ معزز سامعین کرام، اب اس کے بعد کوئی آگ میں گرتا ہے تو وہ خود بھاگ کر جا کر آگ میں کود رہا ہے، اسے تو ہر پہلو سے اس نے رہنمائی بھی عطا فرمائی، استعداد بھی عطا فرمائی، اور جو تخلیق ہے وہ اس کے قلب میں تخلیقی طور پر یہ حصہ موجود ہے کہ وہ حق سمجھ بھی سکے اور حق پر عمل بھی کر سکے۔ فطرت پر پیدا فرمایا اللہ کریم نے ہر ایک کو، لیکن جو اختیار دیا اس اختیار کا استعمال کیا کیا کسی۔ آج ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں، اور اکثر ہم اس عمر میں اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو نصیحت جو کرتے ہیں، جانتے ہیں ہم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اکثر جو نصیحت کی جاتی ہے، جیسے ابھی اگر میں دیکھوں جو طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ ان سے بات کروں کہ میرے بیٹا یہ وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، ہماری عمر میں آؤ گے تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ بے شمار زندگی کی بھول بھلائیاں ہیں جن میں بندہ پھر بھٹک رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جو مرضی ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا، وہ زندگی کے رو میں اس طرح بہ رہا ہوتا ہے کہ اسے اس کی مطابقت اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ میں زندگی کے معاملات کے ساتھ چل سکوں۔ لیکن جب ہم اس عمر میں ہوتے ہیں تو اس نصیحت کو نہیں سمجھتے، یہاں پہنچتے ہیں تو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے بعد جو اس حصے میں آ رہے ہوتے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو زندگی میں جب اپنے سے بڑے کی یہ بات سمجھانے کو کافی ہو کہ یہ جو درست عمل ہے اس کا نتیجہ درست ہوگا، اور یہ جو غلطی ہے اسے تم نے خود بھگتنا ہے، تو جو بتا رہا ہے، جو اس راہ سے گزر کر گیا ہے وہ بھی انسان ہے، جسے بتا رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اتنی زندگی ہوئی تو وہیں سے اس عمر سے جا گزرے گا۔ تو اس بات کو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ یہ رہنمائی ہمیں اللہ عطا فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، بالعموم گزرنے کی بات نہیں۔ تو اگر کوئی بڑی عمر کا نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے تحت ہو، اور جو ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو سمجھ آتی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی یہ کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن اعمال وہ اختیار کرے جن سے اللہ نے منع فرمایا، تو کیا اسی کو ڈرنا کہے گا؟ نہ صرف عمل کا تجاوز ہے، بلکہ یہ ایک ایسی گستاخی ہے کہ مان رہے ہو کہ یہ غلط ہے، مان رہے ہو کہ اللہ کا ماننا حکم جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، اور پھر جو غلطی کر رہے ہو تو پھر صرف غلطی نہیں کر رہے، اس غلطی کے ساتھ دوسرا حصہ گستاخی کا آئے گا کہ تم پھر تجاوز بھی کر رہے ہو۔ تو یہ سوالات جب اللہ معاف فرمائے، انہیں ان کی باریکی میں دیکھیں، بندے کا شریر کام جاتا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، یہ جو اصول ہیں واتقوا اللہ، یہ آزاد کر دیتا ہے مخلوق کی غلامی سے۔ کیسے؟ اگر میں کوئی عمل اچھا کرتا ہوں کسی کی نسبت، تو مجھے توقع ہوگی کہ وہ میرا مشکور ہو۔ اچھا، اگلا آپ کا شکر ادا نہیں کرتا، آپ غصے میں چڑھیں کہ یار میں نے اتنی نیکی کی اس کے ساتھ تو اس نے اتنا بھی نہیں کہا، اس نے کیا کیا، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میاں جو تو کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کو کر۔ جب تو اللہ کی رضا کے لیے اعمال اختیار کرے گا تو تجھے مخلوق سے توقع ہوگی ہی نہیں، اور جب توقعات مخلوق سے وابستہ ہو جائیں پوری نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ مخلوق ہے، یہ اللہ ہی ہے، اس مخلوق کو راضی کرے بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اچھائی کرتے جائیں کوئی نہیں پوچھتا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عمل اچھائی والا یہ اختیار کرے۔ حالانکہ معاونت ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک گھر ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ مل جل کر رہنا ہے۔ اور لفظ انسان کا جب آپ مفہوم دیکھیں تو وہ مخلوق جو مل جل کر رہنے والی۔ انسانیت کیا ہے؟ مل جل کر رہنا۔ انسانیت کیا ہے؟ حقوق و فرائض کا لحاظ کرنا۔ انسانیت کیا ہے؟ ایک معاونت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآن کریم حیثیتوں کا جو فرق ایسے فرماتا ہے، یہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ اگر سارے ایک جیسے ہو جائیں تو زندگی بسر نہ ہو سکے۔ باہم ضروریات جو جڑتی ہیں یہ زندگی کا پہیہ چلانے کا سبب ہوتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، واتقوا اللہ، یہ اصول اختیار کر لیا جائے۔ جو بے شمار غلامیاں ہیں، جو طوق ہیں گلوں میں پڑے، ان سے بھی آزادی ہوگی اور تلخی نہیں ہوگی۔ اب یہ آیا کریمہ جو میاں بیوی کے رشتے سے، ازدواجی حیات سے متعلق، تو جب اللہ کریم کی ذات مقدم ہوگی تو پھر ایک دوسرے کا وہ لحاظ جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، بندہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے اسے کیا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں نبھانا؟ تو پھر کیا فتح اور کیا شکست۔ تو پھر اگر کٹھن مراحل آئیں گے تو بھی ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا۔ اگر سکھ، کامیابی، خوشی کا کوئی پہلو آئے گا تو میاں خوشی بھی جو مل بیٹھ کر ہوتی ہے، اکیلے خوشی نہیں رہتی۔ تو خوشی بھی جو ہے، یعنی جو سکھ ہے، یہ بھی سنگ کے ساتھ جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر ساتھ کوئی خوشی کے موقع پر نہ ہو، آپ دیکھو لوگ بیٹھے رو رہے ہوتے۔ چھوٹی چھوٹی انسانی زندگی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے کا مزاج تھا، شوق تھا، بے شمار پہلو تھے آپ کی زندگی مبارک کے۔ اس میں ایک بحیثیت کسان، یعنی زراعت کا پہلو آپ کے پسندیدہ شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ زندگی کے شب و روز جو بسر ہوئے تو اسی طرح بسر ہوئے جس طرح آپ پسند فرماتے تھے، جو کچھ آپ چاہتے تھے۔ ایک دن میں اسی کام کے سلسلے میں محنت کرتا رہا اور ایک معاملہ جو ہے، یعنی جو چاہ رہا تھا وہ بنایا، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو تعمیر کرنی تھی وہ تعمیر کی کچھ ہے۔ آپ یقین مانیں کہ میں اس خوشی میں میں دکھی تھا۔ کیا یہ میں کس کو دکھاؤں؟ ان کی حیات میں شوق ہوتا تھا کہ انہوں نے حکم دیا ہے یا یہ بات انہیں پسند ہے تو میں محنت کروں، جب وہ تعمیر ہو جائے گی تو پھر میں دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں جی حضرت جی آپ کا حکم تھا، یا آپ اس شے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد۔ آپ یقین مانیں کہ ہونا مجھے خوش چاہیے تھا، لیکن عجیب ایک دکھ تھا دل میں کہ یہ جو اچیومنٹ ہے میں کسے دکھاؤں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں، زندگی تخیلات کا نام نہیں ہے، زندگی حقیقت ہے، اور زندگی دوام کا نام نہیں ہے۔ یہاں انقطاع آئے گا، یہ فانی جہان ہے، یہاں کے لمحات فانی۔ ہاں دوام ہے اس کا، لیکن یہ دوام اپنی زندگی کی جو کروٹ ہے اس کے ساتھ بدلتا جائے گا۔ یعنی اس حیات نے کروٹ لینی ہے اور برزخ میں انسان نے جانا ہے۔ برزخ سے پھر جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کے روز مخلوق کھڑی ہوگی، اپنے حساب پر آئے گی اور اب طلبات زندگی میں جائے گی۔ تو جب بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کی آئے گی تو پھر مخلوق بعید ہوگی۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ بندہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کروں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ واتقوا اللہ۔ اور اگر بندہ یہ سمجھے جیسے کسی خوفناک شے سے ڈر ہے، تو پھر جب وہ خوفناک معاملہ گزر جائے پھر بندہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ چاہ رہا۔
تو کیا خوفناک کیفیت کو اللہ سے منسوب کرو گے؟ پھر دعویٰ ایمان بھی ہو، دعویٰ ہو کہ میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، توقعات اخروی حیات کی کامیابی کی ہوں، برزخ میں بحالت ایمان اترنا ماننا ہو، تو اعمال پھر کیسے ہونا چاہیے؟ تو کسی کے تمغے کو مت دیکھو، کسی کی شاباشی کو مت دیکھو، کسی کے اعتراض کو مت دیکھو، اللہ کا حکم مانو، وہ عدل پر قائم ہوگا آپ کا عمل، اور جو عمل عدل پر قائم ہوگا اس سے مخلوق کو فلاح ہے، اس سے مخلوق کی بھلائی ہے، مخلوق کی جو بقا ہے اس کے لیے وہ اعمال ہیں، اس سے تعفن نہیں ہوگا، اس سے تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو گزن نہیں پہنچے، ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب جو ہے کہ اپنے اس اختیار کو حق کے فیصلے پر لاؤ، اور یہ نہ جانو کہ یہ اختیار جو اس نے تمہیں راہ کے اختیار کر دیا یہ کلی ہے، کلی نہیں ہے۔ اگر کلی اختیار ہے تو یہ جو زمانوں کی، یہ جو وقت کی قید، یہ جو رنگ و نسل کی، یہ جو پیدائش، یہ جو موت، یہ جو شکل و صورت، کس پر اختیار ہے؟ ایک لحظے کو سوچو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہیں اس کے روبرو پیش ہونا ہے جس سے ڈرنے کا فرمایا جا رہا ہے، جس کے حکم کے اختیار کرنے کا فرمایا جا رہا ہے، جس سے ڈرنے کا فرمایا جا رہا ہے، تمہیں اس کے روبرو پیش ہونا ہے۔ جان لو، وَاعْلَمُوا، تم جان لو، یہ حقیقت ہے، اس جاننے کو مان لو، اس ماننے کو اپنے عمل تک لے آؤ۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین، ایمان کیا ہے کہ جو صاحبی ایمان ہے اس کے اعمال ساتھ شہادت دے رہے ہیں تو تکمیلی پہلوؤں میں بات آئے گی۔ تو معزز سامعین کرام، بشر المؤمنین، خوشخبری، کیا خوشخبری ہے کہ وہ جو ایمان اور ایمانی احکامات ہیں ان کے مطابق جو زندگی بسر کر رہا ہے اسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اور واتقوا اللہ، اور وہی اعمال شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اسے اپنی بندگی عزیز ہے، یہ رشتہ اسے جان سے عزیز تر ہے، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب